السلام علیکم۔ ملک الموت نے کہا، موت کی تکلیف قبر اور جہنم کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی تکلیف سے نجات صرف ایک تسبیح پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مرکب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کی امت روزانہ یہ کلام کو 10 مرتبہ کہے، میں اسے پلس راستے سے گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے آخری رسول، آپ کی امت جو ایسا کرے گا میں اسے حوض کوثر سے سیراب کر دوں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا، میں اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کو بخش نہ دے، مغفرت نہ کر دے، میں اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، تمام نبیوں کے امام نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ عمل کرتا ہے تو میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا کہ جس طرح انبیاء کرام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف اتنی دردناک ہے اور اس درد سے بھری ہوتی ہے کہ جس کو برداشت کرنے مشکل ہوتا ہے۔ بہت محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بولنا سکھاؤ اور انہیں موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرو، کیونکہ جس کا پہلا اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، پھر وہ 1000 برس بھی زندگی گزارے تو اس سے ایک گناہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تک مریض شدید بیمار ہو تو اس کو کلمہ طیبہ زبردستی نہ پڑھاؤ، بلکہ اسے تلقین کرو، یعنی اس کے پاس پڑھنے رہو، اس کے پاس کھڑے ہو کر پڑھتے رہو، کیونکہ کبھی کسی منافق کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر نہیں ہوتا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے سختی اس پکار اٹھتے ہیں، اے اللہ ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ سورۃ ال-عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ ہم نے تو انہیں خاص مصلحت کے تحت بنایا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز ایک مخصوص حکمت کے تحت ایک متعین مدت تک ہے، وہ متعین مدت تک اپنا کام کر رہی ہے۔ موت و حیات کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے قرآن واضح کرتا ہے، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر جدوجہد کون کرتا ہے، اور وہی عزت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا۔ اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کا مقرر وقت جو کسی قیمت پر نہیں ٹل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تم کسی مقرر مدت میں ادائیگی تک قرض کا لین دین کرو تو اسے سیکھ لو، جس طرح قرض کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اسی طرح قوموں کے عروج و زوال کا وقت بھی مقرر ہے۔ فرمایا، ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے
جو مقرر وقت آ جائے تو ان کے ایک سعادت قدیم تاخیر نہیں ہو پائے گی۔ سورۃ الحرف میں اس طرح فرق کہ موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ کی طرف سے جو موت کا مقرر وقت آ جائے تو وہ ٹل نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح تم ایک راہ چلنے، ایک مسافر ہو یا کسی منزل کے رہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو تم شام کا انتظار ہرگز نہ کرو، کیونکہ ہماری بیماری سے پہلے صحت غنیمت سمجھو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ایمان و عمل کی جو فصل کاشت کرو گے آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ قرآن مجید کے مطابق زندگی کے ہر مقصد، ہر سودے کی جدوجہد سے عبادت ہے، اور موت کے آخری انجام میں۔ اس لیے انسانی زندگی کا بے مقصد ہونا خود نظام کائنات کی بنیادی دلیل ہے۔ قرآن حکیم کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کی زندگی کا مقصد اور نصب العین اخلاق کا مال کا حصول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، اور یہ کہ میں نے جنوں اور آسمانوں کو صرف اس کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میں نے ان کو صرف اس لیے بندگی کرے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی بات کیا کرو، کیونکہ اس کے بہت عجیب و غریب واقعات ہیں۔ پھر خود ہی ایک ہمیں واقعہ بیان کرنے لگے۔ نبی بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی تو مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم 2 رکعت نماز ادا کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردہ کو زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں کچھ پوچھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، اور اچانک ان کے سامنے ایک کالے رنگ والا شخص نمودار ہوا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان تھے۔ اس نے کہا، تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں، مگر آج بھی موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی، لہٰذا تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے 2 شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے اور کہنے لگے، ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں اپنا پڑاوا کر لیتے ہیں، شاید وہیں موت آ جائے۔ چنانچہ وہ قبرستان گئے اور قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اچانک ان کے پاس ایک مردہ مرد ظاہر ہوا اور اسے کہنے لگا، مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں، مگر اب بھی موت کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لائے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں اس کا رزق اپنا کرم اس کا رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، پھر اس کے رزق لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے اور اسے تیار کر کے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ اسے قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر شکر واجب کر دیتا ہے، اور اگر وہ اسے قبول نہیں کرتا تو رب العالمین وہ رزق اپنے بندوں کو دیتا ہے، ان بندوں کو دیتا ہے جو اس رزق کو لے کر اس کا شکر بجا کرتے ہیں۔ مرد جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف اس سے جدا نہیں ہوتی۔
یہ مومن کی پیش آنے والی سب سے سخت اور کافر کو پہچاننے والی سب سے آسان دہ تکلیف ہے۔ ناظرین، اللہ ہماری آخرت کو آسان فرمائے اور ہمیں موت کی تکلیف سے بچائے اور جنت میں مقام عطا فرمائے اور دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔